ایک اور سوال، اگر مسافر کی پہلے نیت 15 روز سے پہلے کی تھی کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو میں 15 دنوں سے پہلے واپس آ جاؤں گا، اور قصر نماز وہ پڑھتا رہا، اب اس کی ارادہ بدل گیا اور یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا، وہ 15 سے زیادہ کی اب نیت بن گئی ہے، تب وہ اس کی نمازوں کا کیا؟ نہیں، وہ تو ہو گئی نا نمازیں. اس وقت تو اس نے اس کو نیت ہی تھی مسافر کی، میں چلا جاؤں گا. اب وہ نیت تبدیل ہوئی، اب یہ مقیم ہوا، اب پوری پڑے گا. نیت اب سے 15 دن کی ہونا ضروری ہے. جی ہاں جی ہاں، اب سے 15 دن کم از کم دن رات، اب سے کم از کم 15 دن رات کی نیت ہو گئی کہ میں یہ ٹھہروں گا، تو اب یہ مقیم ہوا، مسافر نہ رہا، اور اب یہ قصر نہیں کرے گا. اب بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کام ختم ہو جائے اور کب نکلنا پڑ جائے، کب کام ختم ہو جائے نکلنا پڑ جائے. تو جیسے یار ایک دن اور رک جائے، 2 دن کے بعد ہو جائے گا، 3 دن کے بعد ہو جائے گا، تو وہ کنفرم نہیں ہے کہ اب میری مسجد کتنے دن مجھے رکنا ہے. تو ایسی اب اس کرتے 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 مہینہ گزر گیا، تو ایسی صورت میں جو مسافر ہے وہ کیا کرے؟ مسافر ہی رہے گا، کیونکہ 15 دن رات کی نیت تو اس کی ہے ہی نہیں نا، اس کو خود پتا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے کام ہوا میں نکل جاؤں گا، تو یہ مسافر ہے اور یہ قصر پڑھیں گے. یہ اپنا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا مختصر سا مسافر کی نماز، جو نماز کے احکام میں بھی شامل ہے. اس کو پڑھ لیں گے تو کئی مسائل انشاءاللہ الکریم حل ہو جائیں گے. جو بھی سفر کرتا ہے نا، اس کے لیے یہ واجب ہے کہ اس کو یہ مسائل پتہ ہوں، جو ضروری مسائل ہیں سفر کے متعلق. مسافروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، عام طور پہ کچھ سدی نہیں ہوتی. حج کے بھی لیے جائیں گے، عمرے کے لیے بھی جائیں گے، یہ مسافر کی نماز کا تھوڑی پتہ ہوتا ہوگا، اللہ ماشاءاللہ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہوں گے یا دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے جو عیسائی بھائی ہیں، عاشقان رسول ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہوگا. وہ بھی جو اگر پراپر دینی ماحول میں ہوں گے، آنا جانا کر رہے ہوں گے، ان کو بھی شاید اتنے مسائل پتہ نہیں ہوں گے. تو سب کو ہونے چاہیے، ہر مسلمان کو پتہ، جبکہ سفر کرنا ہے. اب اگر سفر کرنا ہے تب تو یہ ضروری ہو جائے گا کہ یہ مسائل معلوم ہو کہ نماز تو کہیں بھی نہیں چھوٹتی نا. کہیں بھی دنیا میں جائیں ہم، چاہے سمندری سفر ہو چاہے ہوائی سفر ہو، ہم کو نماز تو ٹائم روزانہ پڑھنی ہے. یہ تھوڑی ہوائی جہاز میں معاف ہو جائے گی یا وہ کشتی میں معاف ہو جائے گی نماز. معاف نہیں ہوتی، نماز تو پڑھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں؟ جی، تیسری اور چوتھی رکعت میں جو قراءت تو نہیں ہے، جیسے الحمدللہ پڑھی، الحمدللہ کی صورت، تو یہ چاہے مت عشاء کی ہو چاہے فجر کی، فجر میں نہیں ہے، نہیں کوئی سی بھی نماز ہو، اس میں وہ واجب ہے سری، آہستہ پڑھیں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے نا، تب وہ سجدہ سہو کی صورت بنے گی. جبکہ بھول کے پڑھا، جان بوجھ کے پڑھا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. نہیں یہاں اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہے فرض، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لے، یہ مستحب ہے. اور امام کے لیے بہتر یہ کہ نہ ملائے. امام نے بھی ملا لی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا یا نماز میں کوئی خرابی آ جائے گی. مطلب یہ کہ غالباً مکروہ تنزیہ ہے نا، امام اگر وہ قرات سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لے، لیکن پڑھنا امام کو بھی آہستہ ہی ہے. یعنی جیسے سوال ہوا نا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کا ملانا، تو وہی جو آپ نے فرمایا کہ منفرد جو اکیلا پڑھ رہا ہے اس کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد دونوں سورت، یعنی دونوں آخری جو رکعتیں تیسری چوتھی رکعت، اس میں سورت ملائے. لیکن جو تنہا پڑھنے والا ہے، امام ہے، تو امام کے لیے مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ سورت ملائے. البتہ اگر مقتدیوں پر، یعنی پیچھے جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے، ان کے اوپر بھاری پڑتا ہے تو پھر یہ حرام ہے کہ یہ تیسری چوتھی رکعت کے اندر ملائے گا، جس سے مقتدی پریشان ہو رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ حرام ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے.